کہ اس کی ترقی ہے یا اس کی تنزلی۔ اب بات کریں گے افغانستان اور بھارت کے درمیان حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی اس انتھی دوستی کی، جس کے پیچھے چھپی منافقت اب کھل کر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ افغانستان، جی ہاں، وہی ملک کہ کہاں قائم طالبان حکومت کو بھارت نے آج تک سرکاری طور پر تسلیم تک نہیں کیا۔ جس مودی سرکار نے ہمیشہ ان طالبان کو دہشت گرد کہا، آج اسی ملک کا ایک وزیر بھارت کے دورے پر مودی حکومت کے سامنے اس طرح بچھا، اس طرح سے سجدہ ریز ہوا کہ سفارتکاری کی تمام حدیں، تمام غیرت اور تمام مروجہ اصول پامال کر کے رکھتی ہے۔ اس وزیر نے وہاں جا کر افغانستان اور بھارت کے سفارتی تعلق کی بات نہیں کی، بلکہ تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے افغانستان اور بھارت کے وراثتی تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، سفارتی نہیں بلکہ وراثتی تعلق۔ افغان وزیر نے بھارت کے دورے کے دوران ایک انتہائی متنازع، شرمناک اور مضحکہ خیز بیان دیتے ہوئے افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک قرار دے دیا۔ نئی دہلی میں گفتگو کرتے ہوئے افغان حکومت کے وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری نے کہا کہ انہیں بھارت آ کر ہرگز یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی غیر ملک میں ہیں، بلکہ انہیں یوں لگا کہ جیسے بھارت ان کا اپنا ہی ملک ہو۔ اور پھر اس چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ طالبان رجیم کے اس وزیر نے جو مودی کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکا ہے، اسے تاریخ اور جغرافیے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اپنے اس ایک بیان سے پاکستان کے سالوں پرانے اور سچے موقف کی خود اپنے منہ سے تائید کر دی۔ پاکستان ایک عرصے سے دنیا کے ہر فورم پر چلا کر بتا رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا یہ گٹھ جوڑ دراصل پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام پھیلانے کا اصل ذمہ دار ہے۔ طالبان وزیر نے تو اب جا کر یہ اعتراف کیا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پاکستان تو ایک عرصے سے پوری دنیا کو اس کے ناقابل تردید ثبوت تک فراہم کر رہا ہے کہ ہاں، ان دونوں کا ڈی این اے واقعی ایک ہے۔ بھارت میں مودی کے آشیرواد سے معصوم مسلمانوں پر سرعام سڑکوں پر مذہب کے نام پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کی مساجد گرائی جاتی ہیں، ان کا خون بہایا جاتا ہے، اور دوسری طرف طالبان رجیم کے غیر قانونی اور زبردستی کے اقتدار میں خود افغان مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں کی عوام بھوک اور افلاس سے مر رہی ہیں، لیکن حکمران نئی دہلی میں جا کر جشن منا رہے ہیں، کیونکہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ بزدلوں کی طرح گیدڑ بھبکیاں لگاتا ہے، ہمارے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، لائن آف کنٹرول پر بزدلانہ کارروائیاں کرتا ہے، لیکن جب سامنے سے مقابلے کا وقت آتا ہے تو ابھینندن کی طرح پاکستان سے عبرتناک اور ذلت آمیز شکست کھاتا ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان بھی بار بار سمجھائے جانے اور تمام تر سفارتی رعایتوں کے باوجود پاکستان کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کی بہادر فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ہر بار ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جاتا ہے، انہیں دن میں تارے دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کی پاکستان مخالف گھٹیا اور کمزور پالیسیاں مسلسل جاری رہتی ہیں، کیونکہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پورے خطے میں عدم استحکام کو ہوا دینا، سرحدوں پر سازشوں کے تانے بانے بننا، فتنۃ الخوارج جیسے فتنوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی پرموشن کرنا، اور صبح شام صرف اور صرف پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف عمل رہنا، یہ سب بھارت کو تو پسندیدہ کام تھا، لیکن اب اسلام کے نام پر آنے والی افغان حکومت بھی غیرت کا جنازہ نکال کر بھارت کے ساتھ اس گھناؤنے کھیل میں برابر کی شریک ہو چکی ہے۔ پاکستان دشمنی کا یہ وہ مشترکہ نقطہ ہے جہاں کابل اور نئی دہلی کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، احسان فراموشی کرنا اور خطے کے امن کو داؤ پر لگانا اب ان کا وتیرہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس کی ترقی ہے یا اس کی تنزلی۔ اب بات کریں گے افغانستان اور بھارت کے درمیان حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی اس انتھی دوستی کی، جس کے پیچھے چھپی منافقت اب کھل کر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ افغانستان، جی ہاں،
وہی ملک کہ کہاں قائم طالبان حکومت کو بھارت نے آج تک سرکاری طور پر تسلیم تک نہیں کیا۔ جس مودی سرکار نے ہمیشہ ان طالبان کو دہشت گرد کہا، آج اسی ملک کا ایک وزیر بھارت کے دورے پر مودی حکومت کے سامنے اس طرح بچھا، اس طرح سے سجدہ ریز ہوا کہ سفارتکاری کی تمام حدیں، تمام غیرت اور تمام مروجہ اصول پامال کر کے رکھ دیے۔ اس وزیر نے وہاں جا کر افغانستان اور بھارت کے سفارتی تعلق کی بات نہیں کی، بلکہ تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے افغانستان اور بھارت کے وراثتی تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، سفارتی نہیں بلکہ وراثتی تعلق۔ افغان وزیر نے بھارت کے دورے کے دوران ایک انتہائی متنازع، شرمناک اور مضحکہ خیز بیان دیتے ہوئے افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک قرار دے دیا۔ نئی دہلی میں گفتگو کرتے ہوئے افغان حکومت کے وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری نے کہا کہ انہیں بھارت آ کر ہرگز یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی غیر ملک میں ہیں، بلکہ انہیں یوں لگا کہ جیسے بھارت ان کا اپنا ہی ملک ہو۔ اور پھر اس چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ طالبان رجیم کے اس وزیر نے جو مودی کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکا ہے، اسے تاریخ اور جغرافیے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اپنے اس ایک بیان سے پاکستان کے سالوں پرانے اور سچے موقف کی خود اپنے منہ سے تائید کر دی۔ پاکستان ایک عرصے سے دنیا کے ہر فورم پر چلا کر بتا رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا یہ گٹھ جوڑ دراصل پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام پھیلانے کا اصل ذمہ دار ہے۔ طالبان وزیر نے تو اب جا کر یہ اعتراف کیا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پاکستان تو ایک عرصے سے پوری دنیا کو اس کے ناقابل تردید ثبوت تک فراہم کر رہا ہے کہ ہاں، ان دونوں کا ڈی این اے واقعی ایک ہے۔ بھارت میں مودی کے آشیرواد سے معصوم مسلمانوں پر سرعام سڑکوں پر مذہب کے نام پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کی مساجد گرائی جاتی ہیں، ان کا خون بہایا جاتا ہے، اور دوسری طرف طالبان رجیم کے غیر قانونی اور زبردستی کے اقتدار میں خود افغان مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں کی عوام بھوک اور افلاس سے مر رہی ہیں، لیکن حکمران نئی دہلی میں جا کر جشن منا رہے ہیں کیونکہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ بزدلوں کی طرح گیدڑ بھبکیاں لگاتا ہے، ہمارے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، لائن آف کنٹرول پر بزدلانہ کارروائیاں کرتا ہے، لیکن جب سامنے سے مقابلے کا وقت آتا ہے تو ابھینندن کی طرح پاکستان سے عبرتناک اور ذلت آمیز شکست کھاتا ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان بھی بار بار سمجھائے جانے اور تمام تر سفارتی رعایتوں کے باوجود پاکستان کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کی بہادر فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ہر بار ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جاتا ہے، انہیں دن میں تارے دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کی پاکستان مخالف گھٹیا اور کمزور پالیسیاں مسلسل جاری رہتی ہیں، کیونکہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پورے خطے میں عدم استحکام کو ہوا دینا، سرحدوں پر سازشوں کے تانے بانے بننا، فتنۃ الخوارج جیسے فتنوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی پرموشن کرنا، اور صبح شام صرف اور صرف پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف عمل رہنا، یہ سب بھارت کو تو پسندیدہ کام تھا، لیکن اب اسلام کے نام پر آنے والی افغان حکومت بھی غیرت کا جنازہ نکال کر بھارت کے ساتھ اس گھناؤنے کھیل میں برابر کی شریک ہو چکی ہے۔ پاکستان دشمنی کا یہ وہ مشترکہ نقطہ ہے جہاں کابل اور نئی دہلی کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، احسان فراموشی کرنا اور خطے کے امن کو داؤ پر لگانا اب ان کا وتیرہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔